محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات نماز کے مفسدات تفصیل سے سنیں گے۔ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ناخن اور بال کاٹنے کا شرعی حکم کیا ہے، اور جانوروں کو پالنے کا کیا حکم ہے، کن جانوروں کو پالا جا سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 1، کیا شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ پرندوں کو جو آزاد ہوتے ہیں ان کو پالا جائے، ان کو پنجرے میں قید کیا جائے، یا اسی طرح کسی اور جانور کو شوق کے طور پر پالنا کیسا ہے؟ جہاں تک ضرورت کی بات ہو تو اگر ضرورت ہو تو ان جانوروں کو پالنا درست ہے جن جانوروں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن شوق کے طور پر اگر پالنا چاہے، جیسے پرندہ ہے یا کوئی طوطا وغیرہ ہے یا کوئی بندر وغیرہ، کوئی بھی ایسا جانور جس کو شوق کے طور پر پالنا چاہتا ہے یا بچوں کے کھیلنے کے لیے، بچوں کا دل بہلانے کے لیے اگر پالنا چاہتا ہے تو اس کی اسلام میں اجازت ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا اور ان کی سردی گرمی سے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ جب باہر جائیں گھر سے تو ان کی غذا اور ان کے دیکھنے کا انتظام مناسب کیا جائے تو اس صورت میں جائز ہوگا، ورنہ اگر اس کا انتظام نہ کیا جائے تو ان کے حق کو مارنے کا گناہ انسان کو ہوگا۔ فیکٹ نمبر 2، شریعت میں ناخن اور بال جسم کے جو زائد ہوں، یعنی ناف کے نیچے کے بال ہوں، تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ صحیح تو یہ ہے کہ ہر جمعہ اس کی صفائی کر لی جائے، بہتر ہے۔ اگر نہ کر سکے تو کم سے کم 2 جمعہ کے درمیان میں اپنے بالوں کی صفائی کر لے اور ناخن کاٹ لے۔ اگر 40 دن گزر جائیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے اور مکروہ تحریمی ہے کہ آدمی اتنے دنوں تک بالوں کی صفائی نہ کرے، زیر ناف بالوں کو اتنے دنوں تک چھوڑے نہ رکھے، بلکہ اس کو صاف کر لے۔ ہاں، البتہ کسی نے صاف نہیں کیا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن صحیح نہیں ہے کہ اتنے دنوں تک بالوں کو رکھا جائے۔ فیکٹ نمبر 3، نماز میں اگر پائنچے الٹے کر لیے جائیں، یعنی کوئی کپڑا الٹا پہن لیا جائے، تو کیا اس سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ کپڑا سیدھا ہو یا الٹا، نماز تو ہو جائے گی، نماز میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن بعض لوگ ٹخنوں سے نیچا کپڑا پہننے کے عادی ہوتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کم سے کم وہ نماز میں اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں اور ٹخنوں سے اوپر اپنے پائنچوں کو فولڈ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خامخواہ کی ایک بات کرتے ہیں کہ الٹے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، ٹخنے سے کپڑا نیچے رہے تو اس کے لیے تو وہ حصہ جہنم میں جانے کی وعید حدیث میں آئی ہے، تو کم سے کم وہ نماز کے دوران اس گناہ سے بچ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ اپنے پائنچے فولڈ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ الٹے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز بالکل درست ہو جاتی ہے، اور اس آدمی کا فعل بہت اچھا ہے کہ وہ کم سے کم اس گناہ سے نماز میں بچنا چاہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، کریڈٹ کارڈ کا کیا حکم شریعت میں ہے؟ کیا اس کا استعمال کرنا درست ہے؟ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ سود کا لین دین بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اسلام میں سود کو حرام قرار دیا ہے، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی کریڈٹ کارڈ کا استعمال اس طور پر کرے کہ اس کو سود دینا نہ پڑے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، مقررہ مدت سے پہلے بینک کو وہ اپنی رقم ادا کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کریڈٹ کارڈ ہونے کی بنا پر اپنی ضرورت سے زائد اشیاء کو خریدنا شروع کرے، جس سے آدمی کی خواہشات پوری ہوں اور آدمی کل کے دن بڑی مصیبت میں پڑ جائے، کسی مشکل میں پڑ جائے، کیونکہ اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر قرض ملتا ہے تو آدمی بے تحاشا اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے، جس میں وہ آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ضرورت کی حد تک اس کا استعمال کریں تو بہت بہتر ہے۔ فیکٹ نمبر 5، حوروں کی کیا صفات ہوں گی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حوروں کا تذکرہ کیا ہے، بعض احادیث میں بھی تفصیل سے حوروں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے، جنت میں کعبہ نام کی ایک حور ہوگی، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سارا سمندر کا پانی شیریں یعنی میٹھا ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن دنیا کی جو بیوی ہوگی جس نے شوہر کے لیے
خدمت کی ہوگی، حلال اور حرام کو جانا ہوگا، اور شوہر نے اپنے آپ کو حرام سے بچا کر حلال زندگی گزاری ہوگی، تو یہی بیوی ان حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی کل قیامت کے دن، اور ان سب حوروں کی وہ ملکہ ہوگی۔ فیکٹ نمبر 6، نماز کو توڑنے والی چیزیں یعنی نماز کے مفسدات، وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں بات چیت کرنے سے، تھوڑی ہو یا زیادہ، سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے، یا کوئی چیز کھا لینے یا پی لینے سے، یا نماز میں درد کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کر دینے سے، اسی طرح چھینکنے پر جواب الحمدللہ، یا جو ہے کسی بری خبر پر انا للہ پڑھا، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ لیا، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، مثلا 2 ہاتھ سے کام کیا، مثلا 2 ہاتھ سے اپنا کرتا درست کیا یا اپنی پائجامے کو اوپر کیا۔ اسی طرح نمازی کا یعنی مقتدی کا امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دے دیا، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو لقمہ دے دیا، اور اسی طرح خیخہ مار کر ہنس دیا، تو ان تمام چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس کے بعد انشاءاللہ ضرور سنانے کی کوشش کریں گے۔ فیکٹ نمبر 7، عام طور پر مرغیاں ذبح کرنے کے بعد ان کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کی پیٹ کے اندر کی چیزیں نکال کر پاک اور صاف پانی میں اس کو ڈبویا جائے تاکہ اس کے بال الگ کیے جا سکیں، تو یہ بالکل درست ہے اور اچھی بات ہے، اور بالکل پاکی اور صفائی کے ساتھ یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دکانوں میں ایک ہی پانی ہوتا ہے جس میں کئی مرغیاں ڈبوئی جاتی ہیں، اور بالکل اس کے پیٹ کے تمام اجزاء اسی میں ہوتے ہیں، تو اس طرح گرم پانی میں اگر ڈال دیا جائے تو کیا گوشت تک اس کی ناپاکی پہنچ جاتی ہے؟ دیکھا عموماً یہ جاتا ہے کہ اتنا گرم پانی نہیں ہوتا کہ گوشت کے اندر جو پیٹ کی رطوبت ہے، پیٹ کے آلائش ہے، پیٹ کے انتڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی گندگی گوشت میں نہیں جاتی، اس لیے کہ اتنا گرم پانی عموماً استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر اتنے گرم پانی میں استعمال کیا جائے مرغی کو تو اس کی اسکن وغیرہ نکل جاتی ہے، بلکہ اس طرح نہیں کیا جاتا، بلکہ ہلکے گرم پانی میں اس کو ڈالا جاتا ہے جتنی حرارت سے اس کے بال نکل سکتے ہوں۔ اگر اس طرح کیا جائے تو پیٹ کی گندگی گوشت میں سرایت نہیں کر جاتی، تو لہٰذا اس کا کھانا درست ہے، اور اس طرح پاک کرنے سے آدمی کو اگر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے دل کو اطمینان ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو استعمال کر لیں، ورنہ جو ہے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی چمڑی یعنی اس کا اسکن نکال دیا جاتا ہے، اس طرح بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تب بھی درست ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور ثواب جاریہ حاصل کریں، دین کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔